اسلام کا جماعت کا نظام خوبصورت نظام ہے، اور بلا خوف تردید یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ شاید کسی دوسرے مذہب اور دین کے پاس سم و طاعت کا اتنا خوبصورت نظام نہیں ہے۔ لیکن کیا ہر صورت میں اور ہر حال میں امیر کی اطاعت ضروری ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں موجود ایک حدیث سن لیجئے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے سم و طاعت کا جو حکم دیا ہے اس کا دائرہ کیا ہے۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول، انہوں نے کہا، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم سریہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنصَارِ، اور اس سریہ کا امیر انصار میں سے ایک فرد کو بنایا، وَأَمَرَهُمْ، اور آپ نے شامل سریہ اصحاب کو حکم دیا، ان یطیعوہ، کہ وہ ہر حال میں اس کی اطاعت کریں چونکہ وہ آپ کا امیر ہے۔ فغضب علیہم، کسی بات پر امیر کو غصہ آ گیا اور امیر ان سے ناراض ہو گیا۔ فقال، اور پھر امیر نے فرمایا، الیس قد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تطیعونی، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم میری اطاعت کرو؟ قالوا بلا، تو صحابہ نے عرض کیا، یا امیر ہمیں بالکل یاد ہے اور ہم حاضر ہیں۔ قال قد عزمت فاوقدوا نارا، قال قد عزمت، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں، لما جمعتم حطبا، کہ تم لکڑیاں جمع کرو۔ قد عزمت علیکم لما جمعتم حطبا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم لکڑیاں جمع کرو۔ وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، اور پھر آگ جلاؤ۔ ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا، اور پھر جب آگ جل جائے تو تم اس میں کود جاؤ۔ فَجَمَعُوا حَطَبًا، مامورین نے لکڑیاں جمع کی، امیر کے حکم کی اطاعت ہو گئی۔ فَأَوْقَدُوا نَارًا، اور انہوں نے ان لکڑیوں کو جلایا، آگ جل گئی، حکم کی اطاعت ہو گئی۔ اگلا مرحلہ خطرناک مرحلہ ہے۔ فَلَمَّا حَمُّوا بِالدُّخُولِ، جب انہوں نے ارادہ کیا اس آگ میں داخل ہونے کا، فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو داخل ہونے سے پہلے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ فَقَالَ بَعْضُهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، انما تبعنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرارا من النار، اللہ کے رسول کی اطاعت میں تو ہم اس لیے آئے تھے اور مسلمان تو ہم اس لیے ہوئے تھے تاکہ ہم آگ سے دور رہیں اور آگ سے بچ جائیں۔ افندخلها، فبینما ہم کذالک، اور اب ہم آگ میں داخل ہو جائیں۔ اذا خمدت النار، اور اسی کشمکش میں آگ بجھ گئی۔ وسکن غضبہ، اور اس کا غضب جو ہے، اس کا غصہ جو ہے وہ بھی سکون پذیر ہو گیا۔ اور پھر لشکر لوٹ کے آیا اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سارے واقعے کا قصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، لو دخلوها ما خرجوا منها ابدا، اگر تم اپنے امیر کے کہنے پر اس آگ میں داخل ہو جاتے، ما خرجوا منها ابدا، تو پھر اس آگ سے کبھی تم نکل نہ سکتے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس آگ میں رہتے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر میں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، پھر آپ نے وہ اصولی اور بڑا فقرہ ارشاد فرمایا کہ اطاعت امیر کی ہے، مگر اطاعت معروف میں ہے، وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی ہو
یا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں رسول اللہ کی شریعت میں حکم نہ ہو، اگر کوئی امیر اپنے اختیار سے تجاوز کر کے اس کا حکم دے تو پھر اس پر یعنی ماننے والوں پر کوئی واجب نہیں ہے کہ وہ اپنے امیر کی اطاعت کریں۔ انہوں نے اطاعت صرف امور میں کرنی ہے جو امیر کے جو کام اللہ اور رسول کے احکام سے متصادم نہ ہوں، ٹکراتے نہ ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح کارکن، اطاعت کرنے والا مسلمان بنائے، اور اللہ پاک سمع و طاعت کی برکتیں بھی ہمیں عطا کرے اور مزاج بھی ہمیں نصیب کرے۔ شکریہ۔